السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اپنی اسکرین پر ایک تھمبنیل ٹائٹل آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ دراصل یہ ویڈیو ساحل ادیم صاحب کو رسپونڈ کرتے ہوئے میسج ٹی وی نے مفتی طارق مسعود صاحب کی وساطت سے اپلوڈ کی، اور اس کے اندر کیا مقدمہ پیش کیا پہلے وہ تو دیکھیے کہ ساحل ادیم صاحب نے کیا بات کی، اور مفتی طارق مسعود صاحب نے کتنا بڑا علمی بلنڈر اس کے اوپر مارا وہ دیکھیے۔ پھر ہم ان کے گھر سے حوالے دکھا کے آپ کو بتائیں گے کہ ساحل ادیم کیا بات کر رہا تھا اور اس کو انہوں نے کس طرح ٹویسٹ کیا۔ تو آئیے ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ماں کے حوالے سے، یعنی ماں کے قدموں میں جنت کے حوالے سے بات کیا تھی اور اس کو بنا کیا دیا۔ ایک موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، وہ بیان میں شارٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے۔ مائی کوشچن ہے کہ ہر ماں کے پیر تلے جنت ہوتی ہے تو پھر ابو لہب کی بیوی کے پیر بھی تلے جنت ڈالے نا۔ سوچنے سے یہ صرف وہ والی ماں کے پیر تلے جنت ہے جو اللہ کے اصولوں میں بچے کو بالغ کرے گی۔ یہ پاکستانی اصولوں کے اوپر بالغ کر کے جو دو نمبری پھیلائی ہے نا ماں نے، ان کے پیروں تلے جنت نہیں ہے۔ بعض لوگ بات ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سمت میں جانا شروع کر دیتا ہے۔ میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں گا، موقع آ گیا تو وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندا لگا اور مر گئی، بڑی کافر عورت تھی نا، تو وہ کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی، تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے؟ تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی، ماؤں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں۔ یہ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے۔ ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے، چاہے وہ کافر بھی ہو۔ بات یہ ہے کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لیے جنت نہیں ہے، کس کے لیے جنت ہے؟ اولاد کے لیے جنت ہے۔ میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورک شاپ میں تو میں کہتا ایکسکیوز می سر، ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ اگر تمہارے ماں باپ اتنے بڑے کافر ہیں کہ تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کریں، ان کی بات نہیں ماننی، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی ان کے قدموں میں تم نے جنت تلاش کرنی، دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے، یہی تو مطلب ہے قدموں میں جنت کا۔ تو آج کل اولادیں ویسے ہی ماں باپ کو نہیں پوچھ رہی ہیں، اس طرح کی تقریریں آئیں گی تو پھر اپنے ابا اماں میں عیب تلاش کریں گے۔ وہ ہر بچہ جا کے دیکھا یار میری اماں تو یہ بھی کام غلط ہے، میری اماں کا تو یہ بھی حرکت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب میری اماں خود ہی جنتی نہیں ہے، تو اس کے پاؤں میں کہاں سے جنت آ گئی؟ اور بھائی آپ کو ابا اماں کے فالٹ نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے ابو لہب کی بیوی کو برا کہا، اللہ ہے، اللہ کو حق ہے کہ کسی کو برا کہے، کسی کو جہنم میں بھیجے۔ ابو جہل کی بیوی، ابو لہب کی بیوی کی جو اولاد تھی اس کو شریعت نے یہی پابند کیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا ہے اور تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جی تو آپ نے ملاحظہ کر لیا، اس میں جو بلنڈر مارا ہے نا مفتی طارق مسعود صاحب نے، وہ یہ مارا کہ انہوں نے کہا کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی اس کے قدموں کے نیچے ہی اس کی اولاد کی جنت تھی، یعنی ابو لہب کی بیوی کافرہ، اس کی اولاد کی جنت اسی کے قدموں کے نیچے تھی۔ اور اس کے لیے جناب نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی، یعنی یہ آیت پڑھ کے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جناب آپ چاہے کافر ہی ماں باپ ہوں، انہی کی آپ نے ان کی جو عزت کریں گے اس سے ہی آپ کو جنت مل جائے گی۔ اور اس کا ترجمہ کیا کیا، وہ انہوں نے بہت بڑا بلنڈر مارا، وہ آپ نے سن ہی لیا، لیکن اصل میں کیا ترجمہ ہے وہ ہم آپ کو انہی کے گھر سے، یعنی یہ مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یا حافظ اللہ تعالیٰ صاحب کا ترجمہ ہے، یہ ہم آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، اور تشریح بھی انہی کی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 15 جو کہ انہوں نے پڑھی، وَإِن بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، یعنی اس کا ترجمہ کیا کیا انہوں نے، اور اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں بریکٹ میں خدائی میں شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو۔ یہ ورڈ نوٹ کیجئے مفتی صاحب، یہاں ترجمہ ہو رہا ہے اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو، اور آپ نے کیا کہا کہ مطلب ان کے تلے جنت ہے، ٹھیک ہے۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کا ترجمہ مفتی طارق مسعود نے کیا کیا اور مفتی تقی عثمانی کیا کر رہے ہیں، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب وہی ترجمہ کر رہے ہیں جو فہم ساحل ادیم صاحب پیش کر رہے تھے کہ بھائی ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہوتی،
اگر آپ کو ماں باپ اچھے کا حکم نہیں دے رہے تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننی. یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ ان کی آپ نے چاہے کافر ہوں شرک کا حکم بھی دے رہے ہوں تو پھر بھی ان کے قدموں کے تلے آپ کی جنت نہیں ہے. معروف طریقے سے صرف ان کی اطاعت ہوگی، یعنی ان کا خیال رکھو دنیاوی لحاظ سے. اب اس کی تشریح کیا مفتی تقی عثمانی صاحب کر رہے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس کے اندر کہیں پہ وہ بات نہیں ملے گی جو مفتی طارق مسعود صاحب نے کی کہ جناب مطلب ان کے قدموں کے تلے جنت ہے، کافر والدین بھی ہوں، کافرہ والدہ بھی ہو. اور کہا کہ میں آج یہ اس ویڈیو کی وساطت سے مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی ٹیکسٹ بک کے اندر چاہے وہ تفسیر کی ہو، ٹھیک ہے، یا کسی عالم دین کی، یہ اہل سنت کے عالم دین کی، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ یہ چیز دکھا دیں کہ ابو لہب کی بیوی کے قدموں کے تلے اس کی اولاد کی جنت تھی. ٹھیک ہے، ابو لہب کے 2 بچے تھے نا، عتبہ اور طیبہ، ٹھیک ہے، اور ان کا کیا حشر ہوا وہ ہمیں پتہ ہے. ایک خیر مسلمان بھی بعد میں ہو گیا تھا، لیکن ان کے لیے ان کے ماں باپ کی اطاعت فرض نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کے قدموں کے تلے جنت تھی. تو ہمارا یہ چیلنج یا مطالبہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہا ہے کہ اس کے قدموں تلے بھی ان کی اولاد کی جنت تھی، تو ہمیں ریفرنس دکھا دیں. جبکہ مفتی تقی عثمانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہاں پہ ہم اس کی تشریح پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے تشریح یہ اس کے اندر اس ترجمے قرآن کے اندر معرف القرآن کراچی کا ترجمہ ہے. اس میں سے تشریح کیا کر رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، یعنی دین کے معاملے میں اگر والدین کوئی غلط بات کہیں تو ان کی بات ماننا تو جائز نہیں ہے، لیکن ان کی بات رد کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو ان کے لیے تکلیف دہ ہو. ٹھیک ہے، وہی بات جو کہ سائل دین بھی یہی بات کہتا ہے، یا جس سے وہ اپنی توہین محسوس کریں، بلکہ نرم الفاظ میں ان کو بتا دینا چاہیے کہ میں آپ کی یہ بات ماننے سے معذور ہوں. اور صرف اتنا ہی نہیں، اپنے عام برتاؤ میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے، مثلا ان کی خدمت، مالی امداد، بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری وغیرہ کرنا. چونکہ والدین غلط رستے پر ہیں اس لیے ان کا غلط رستہ اپنانا جائز نہیں، بلکہ راستہ انہی کا اپنانا چاہیے جنہیں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کیا ہوا ہے، یعنی وہ اس کی عبادت اور اطاعت کرتے ہوں. اور اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دین پر عمل بھی صرف اپنی سمجھ اور رائے سے نہیں کرنا، بلکہ دیکھنا چاہیے جن لوگوں کے بارے میں یہ بات واضح طور پہ معلوم ہو کہ انہوں نے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے دین پر کس طرح عمل کیا ہے، انہی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی واضح کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے انہوں نے بھی کوئی ابو لہب کی بیوی کی اطاعت اس کی بچوں کے اوپر فرض نہیں قرار دی. ٹھیک ہے، تو یہی بات سائل ادیم نے پیش کی کہ بھائی آج کل کی اولادوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ جو مرضی غلط حکم دے رہے ہیں اور آپ نے ان کو فالو کر کے ان کے قدموں میں بیٹھے رہنا. نہیں، اس کے لیے آپ کو وہی اطیع اللہ اطیع الرسول کو فالو کرنا ہے اور اپنے دین کو فالو کرنا ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ فرض کریں کوئی ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ داڑھی کٹوا دو، یا پھر اپنی بچی کو کہتی ہے کہ پردہ چھوڑ دو، تو وہ اس طرح کی آیتیں مولوی پیش کر کے بچوں کے ذہن خراب کرتے ہیں کہ جناب آپ کے تو والدین ہیں، ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے تو دنیا میں ان کی مانو. اور بھائی دنیا میں ماننے کی بات ہو رہی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کو مفتی تقی عثمانی صاحب بھی یہی جواب دے رہے ہیں اپنے اس ترجمے کے اندر، تشریح کے اندر، کہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، لیکن جہاں پہ قرآن اور سنت آ جائے وہاں ان سے ٹکر لے لینی ہے. ٹھیک ہے، ان کی کوئی بات نہیں ماننی. اور صحابہ کی سیرتوں سنتوں سے ہمیں یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کس طریقے سے صحابہ نے اس چیز کو باقاعدہ واضح کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ مفتی طارق مسعود صاحب کو ہدایت دے، اور میسج ٹی وی کو بھی ہدایت دے کہ یہ جان بوجھ کے ایسے لوگ جو کہ نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ ان کا تعلق علماء سے ڈائریکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے کچھ ایسے، یا ان کا تعلق ان علماء سے ہوتا ہے جو کہ نظام کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ ساحل ادیم صاحب یہ کوٹ کس کو کرتے ہیں، کہیں پہ مولانا مودودی کو کوٹ کرتے ہیں، یا پھر سید قطب کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا مولانا اسحاق کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ نظام میں چینج کی بات کرتے تھے. لیکن میسج ٹی وی ہو، مفتی تقی عثمانی کے آگے چاہنے والے مفتی طارق مسعود جیسے لوگ ہوں، یہ لوگ تو حکومت کے سمجھ لیجئے کاسا لیس ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کی بات کرنی ہوتی ہے، اور یہی سبق دینا ہوتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی کی بھی اطاعت اس کی، یا اس کی فالوئنگ بھی، یا اس کی اولاد کی جنت بھی اسی کے قدموں میں، اور اس کے اوپر قرآن پاک کو فٹ کر کے جناب مفتی طارق مسعود صاحب نے دکھایا.
تو اللہ کریم مفتی طارق مسعود صاحب کو اس چیز سے رجوع کرنے والا بنائے۔ ہم نے قرآن پاک سے مفتی تقی عثمانی صاحب کے ترجمے اور تشریح سے یا تفہیم سے آپ کو سمجھا دیا۔ اب دیکھ لیتے ہیں ان کی طرف سے رجوع آتا ہے یا پھر یہ لوگ اسی کو مزید گھما کے ابو لہب کی بیوی کو اس کے قدموں کے اندر اس کی مسلمان اولاد کی جنت دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔